सत बिस्मिल्लाह जियानु सिलके वाले शाबाश 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 गौरव हम करेंगे बोलना नहीं पीछे चलना स्काउट हाउस वापस करेंगे चले मूव करें यार बहुत करें शानी की तरह और पीछे निकल चले वाले चलो चलो पहले वाले चलो शुरू करो चांद के शेर बोलो हैदर कलर अली अली बोलो हैदर कलर अली अली हमारे तो बोल सकते हो को लेकर इनाम में जीत रहा है वेलकम आ रहे हैं शुक्रिया खान साहब शुक्रिया मेहरबानी शुक्रिया खान साहब तशरीफ ला रहे हैं तमाम दोस्त और स्टूडेंट
کو ویلکم کریں گے. We have the honor to welcome our honorable teacher Khan Falak Sher Khan Sahab. Welcome. Bismillah ji aano. بخیر آئے جی صدقے والے خان فلک شیر خان صاحب. مہربانی شکریہ. تشریف رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب ہمارے معزز خان صاحب خان فلک شیر خان صاحب کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے. تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے قومی ترانہ آئے گا. آپ سب سے التماس ہے کہ جو ہی ترانہ شروع ہو تو آپ کھڑے ہو کر سنیں گے. قومی ترانہ. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے. اللہ کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے. اس کی ذات عظمیٰ کا کیا پوچھنا. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ اور سلطان السلاطین ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس رب کائنات کی کوئی مثال نہیں. اس سے ظاہر ہے اس کا کلام بھی بے مثال ہے. اس کی کتاب بھی بے مثال ہے. آج ہم اسی بے مثال کتاب قرآن حکیم سے اس عظیم الشان محفل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے معزز استاد جناب حافظ فرزان صاحب. دوران نعت شریف اور دوران نعت تلاوت کسی قسم کی تعلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله
لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدقت يا رب العالمين. جزاک اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. یہ تھے حافظ فرزان صاحب. اس دنیا رنگ و بو میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان سب میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے آسن کتاب قرآن مجید ہے. اب نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لائیں گے جناب غلام حسن جماعت دہن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. صلی اللہ علیہ یا وسلم یا حبیب اللہ. مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو ہمیں تو آپ ہی دیں گے اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی
امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ مل کے کہہ دیجئے اشارہ یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل یار ترستی ہیں بہت آنکھیں بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے غلام حسن کلاس 10. میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ حضور کا عرش بری نے چوما ہے طلبہ حضور کا نعت نبی فراز پڑھے کیوں نہ بولے قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حضور کا. اب تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ یہ تقریب جناب خان صاحب کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں ہے ان کو ٹربیوٹ پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے اس ادارہ کی آخری کلاس جو ان کی ہے کلاس 9 سے 10 ہوئی ہے وہ اپنے کچھ الفاظ خان صاحب کی نظر کرنا چاہتے ہیں. عبد الرحمان کلاس 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب صاحب صدر معزز اساتذہ اکرام قابل تعظیم مہمان گرامی اور میرے ساتھیوں السلام علیکم. آج کی یہ محفل میرے محسن میرے استاد محترم جناب خان فلک شیخ صاحب کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے. رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خوار ہمارے استاد یہ قوموں کے ہیں مامار ہمارے. میرا خان صاحب سے تعارف کلاس سیشن میں داخلہ سے ہوا. میں نے ہر روز ایک معزز شخصیت کو وقت پر اسکول آتے دیکھا جو باقاعدگی سے اسکول اسمبلی کرواتے نت نئے طریقوں سے بچوں میں پڑھائی کا شوق اجاگر کرتے. ایک معزز شخصیت ایک محترم استاد کو دیکھتا جو ہر قومی و مذہبی تہواروں پر ایک تقریب منعقد کرواتے بچوں میں مقابلہ کا شعور اجاگر کرتے اور جیتنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انعامات تقسیم کرتے. تفریح کے دوران باقاعدگی سے جماعت کا اہتمام کرتے اور جب میں حصہ بھائی جماعت نہم میں داخل ہوا تو وہی عظیم شخصیت میری کلاس انچارج بنے اور وہ تھے ہمارے علاقے کے محسن مربی عظیم استاد جناب خان فلک شیخ صاحب. جماعت نہم کا ایک سال
ان کی زیر شفقت گزارنے پر میرے سامنے ان کے کہیں گوہر نایاب کھل کر سامنے آئے. ان کی تربیت کرنے کا انداز ہو یا سبق پڑھانے کا، ان کا بچوں کی رہنمائی کرنے کا انداز ہو یا مستقبل سنوارنے کے مشورے، آپ سب میں لاجواب ہیں، کمال ہیں. محض 1 سال میں آپ نے میرے ساتھ میرے کئی ساتھیوں کی زندگی میں مقصد بھر دی. اب ہمیں ہماری منزل کی نشاندہی ہے اور اس پر محنت و محبت سے رواں رہنے کا پتہ ہے، اور یہ سب خان صاحب کی بدولت ہے. تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل میں ہم، تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل میں ہم، انسپیکٹر تدریس کو محراب لکھیں گے ہم. والسلام. یہ تھے عبد الرحمان کلاس ٹائم جو موجودہ خان صاحب کے اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کر رہے تھے. اب ایک سابقہ اسٹوڈنٹ خان صاحب کے ہیں، وہ سابقہ اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک نظم جو ہے وہ خان صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. تمہاری باتوں کی بھینی خوشبو ہماری سوچوں میں بس گئی ہے، تمہارے نقشے قدم سے ہم نے ہزاروں اجلے خیال پائے. تمہارا دست شفیق تھاما، تمہاری انگلی پکڑ کے خود کو سنبھال پائے. تمہاری آنکھوں کی روشنی سے ہمارے دل بھی ہوئے منور. تمہارے لفظوں کے سچے موتی ہمارے دامن میں بھی بھر گئے ہیں. تمہارے دم سے یہ کھوٹے سکے چمک گئے ہیں. تمہارے دم سے یہ بگڑے نقشے سنور گئے ہیں. تمہارے دم سے یقین کی دولت ہمیں ملی ہے. تمہارے دم سے ہمارے خوابوں میں جان آئی. تمہاری معصوم سی دعائیں ہماری راہ میں نور اب ہے. تمہارے خدا نے کمال بخشا ہے. تمہیں خدا نے کمال بخشا ہے. تمہاری محنت عظیم تر ہے. تمہارا رتبہ خدا ہی جانے. تمہیں سے سیکھا سوال کرنا. تمہارے بچے یہ پوچھتے ہیں کہاں سے لائیں ہمیں بتاؤ. وہ پھول باتیں عذاب یادیں. تو آج خان صاحب کے بچے سوال کرتے ہیں کہ آپ میں وہ ٹیلنٹ، وہ خان صاحب والا سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے. تو ہم بھی ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ میں یہ شیرینی، یہ مٹھاس، یہ ادائیں کہاں سے آئی ہیں. تو ان کے سابقہ اسٹوڈنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب عبدالشکور صاحب ٹریبیوٹ پیش کریں گے. عبدالشکور صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصف علی واصف کہتا ہے اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے وہ ولی ہے. تو اس کی تشریح کی جائے تو ولی کا رتبہ جس کی نسبت استاد کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اس کی مثال دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی تھے اور ہوا ان کے تائب تھی، اور چرند پرند دیو جنات اتنی پاور تھی کہ وہ بھی سبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پابند تھے. تو ایک تخت لانا تھا حضرت بلقیس کا، تو جنات کو کہا گیا تو لائیں. انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے بعد لائیں گے، کسی نے کہا 5 منٹ میں لائیں گے، کسی نے کہا 2 منٹ میں لائیں گے. تو ایک پاور بتانی تھی ولی کی، اور ولی کی نسبت جوڑ دی گئی ہے استاد کے ساتھ. اگر استاد مخلص ہے تو واصف علی واصف کہتا ہے کہ وہ ولی ہے. تو ولی کی نگاہ میں وہ کرامت دیکھی، بدلتی قسمت ہزاروں کی دیکھی. تو ایک ولی اصل برکھیا کے نام سے جو جانا جاتا تھا وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آنکھ چمکو، اور تخت لا کے انہوں نے ادھر پیش کر دیا. تو میں 7 کا اسٹوڈنٹ تھا 653/4 میں. تو میں نے خان صاحب کو پہلی ملاقات، پہلی استاد کی جوائننگ ادھر دیکھی. شفیق استاد وہ آپ کے پاس بھی ہے، ادھر بھی میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور ان کی خواہ کے بدلے میں بھی استاد کے رتبے سے فائز ہوا ہوں.
تو یہ استاد 7 کا مطلب 7.5 کا مطلب 7 تھا، تو ڈسپلن دیکھ لیں، 7.5 کا مطلب 7، اور یہ ہمارا بیچ تھا 84 بچوں کا بیچ تھا، اور سبھی کے سبھی کامیاب ہوئے۔ اور جو قومیں اپنے استاد کی قدر کرتی ہیں وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ادھر استاد کے بارے میں کہ پڑھا اور بعد میں چلے گئے اور سمجھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو رتبہ استاد کو دیا جاتا ہے اور وہ معلم کا ہے، میرے نبی نے کہا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، ہماری نسبت پیارے نبی سے ہے، تو استاد جو بنتا ہے اس کی نسبت میرے پیارے نبی سے بھی جا کے ملتی ہے۔ تو استاد ریٹائرڈ ہو جائے، استاد حاضر ہو، تو اس کی قدر ویسی کرنی چاہیے جیسے ہم اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، اور جب ریٹائرڈ ہو جائے تو اس کی قدر اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ہمارے استاد بھی تھے عبدالغفور عابد صاحب، ہمارے گاؤں کے تھے، وہ جب چلتے تو ہم واپس رک جاتے۔ اب بچوں میں یہ شعور دیا گیا ہے مار نہیں ہے پیار، تو رزلٹ تو 15% 20% کیسے آئے گا، 5% بھی نہیں آئے گا۔ اس طرح نظام چلتا رہا۔ آپ ایک قوم ہے، آپ نے قوم بنانی ہے، استاد کا کام ہے پڑھانا، استاد کا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، وہ سبھی معاشرے میں دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کیسا ماحول بنا ہوا ہے، ادھر سے آتے ہیں آپ کو تربیت ملتی ہے، کیسا ڈسپلن دیا گیا ہے، تو آپ نے اس کو پک کرنا ہے اور مائنڈ بنا کے آئیں کہ ہم نے ان کو پک کرنا ہے۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو یہ استاد تو چلے گیا، ہم کہہ سکتے ہیں اور کیا کہیں، اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے۔ یہ مقافات عمل ہے کہ خوش قسمت ہے خان صاحب، انہوں نے اپنی زندگی میں ریٹائرمنٹ لی اور اتنے جوش و جذبے کے ساتھ جیسے آپ نے پروٹوکول دیا، میرا خیال ہے بہت کم سکون دیتے ہیں۔ تم نے سنوارا گل کو شگوفوں کو خار کو، تم نے سنوارا گل کو شگوفوں کو خار کو، تم نے حیات بخشی ہے فصل بہار کو۔ رہبر بھی ہے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ استاد ہی قوم بناتے ہیں، استاد کے قدم قدم سے یہ معاشرہ جو ہے یہ بیلنس رہتا ہے۔ اساتذہ کرام میں سے پہلے جناب فرزند علی حافظ صاحب نمائندگی کریں گے، خان صاحب کو ٹربیوٹ اپنے الفاظ میں پیش کریں گے۔ حافظ فرزند علی صاحب، تاڑیاں مارو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ زبان ساکت ہے دل مغموم ہے آنکھیں ہیں رنجیدہ، زبان ساکت ہے دل مغموم ہے آنکھیں ہیں رنجیدہ، بہت دشوار ہوتا ہے اپنوں کا اپنوں کو الوداع کہنا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی اور ہمارے میزبانوں کے اندر ہمارے رئیس ادارہ رائے محمد نواز صاحب اور باقی ہمارے دوست سارے ٹیچر حضرات، جن کا میں نام بھی لے لوں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے بات لمبی ہو گئی ہے۔ میں ایک طرف سے اگر نیچے سے شروع کرتا جاؤں تو لمبی ایک فہرست بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں نام بھی لے لیتا ہوں دوستوں کا۔ تو حصہ پریوی سے میرے چونکہ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، گھر کے اندر کئی افراد ہوتے ہیں، تو یہ میں اپنے گھر کے افراد کا یوں سمجھیے کہ نام لے رہا ہوں جنہوں نے سب نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ کیونکہ ایک بات میں واضح کر دوں کہ میں یہ تقریریں یا کتابیں جھاڑنے کے لیے نہیں آیا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بہت بڑا جلسہ یا پروگرام ہوتا ہے تو آخر میں بڑے بڑے علماء اکرام خطاب فرماتے ہیں، تو اس سے پہلے مقامی جو حضرات ہوتے ہیں
मकामी जो उलमा, मैं और कारी नासिर साहब मकामी उनको कहो उलमा में है, तो वो 2-4-10 मिनट के लिए वो जो है ना वो अपना डूबी बुझा लेते हैं और शुक्रिया अदा कर लेते हैं ताकि दूसरे रिलैक्स हो जाए, बड़े बड़े खुतबा उतने चाय पानी पी ले, गले गुले साफ कर ले। तो वो मेरी हैसियत यही है कि मैं दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो सारे बैठे हैं, मेरे साथ वो टीम वर्क किया, और जनाब रईस इदारा साहब की काविशों से कोशिशों से उनकी सरपरस्ती के अंदर जितना इंतजाम आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सरपरस्ती के अंदर ये हमने सब ने मिलकर जो है वो इसके अंदर मोहतरम पीटी सैफुल्लाह साहब है, उनकी आपने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह कैसा उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हिस्सा मिडिल के अंदर हैदर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी जो है वो ड्यूटी निभाई है। और हिस्सा प्राइमरी से हमारे दोस्त जनाब मोहतरम अब्बास साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनके साथ हैं मोहतरम इकबाल साहब, आज़म अली साहब, हसन साहब, तो उन्होंने सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना बेहतरीन अरेंज आपके लिए किया है और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बाकी आप देखेंगे। तो मैं आता हूँ अपनी बात की तरफ आता हूँ। मुझे याद है कि मैंने अपनी सर्विस का आगाज़ इसी इदारे के अंदर 26/10/2009 बतौर SC/SC AT मैंने इसी इदारे के अंदर किया था। और आपको सुनकर ये खुशी होगी कि आज के मेहमान खुसूसी जो हमारे खान फलक शेख साहब हैं उन्होंने मुझे अपनी लाइब्रेरी के अंदर ही ज्वाइन किया था। तो इसलिए मैं खुश नसीबों में से हूँ कि वही आज जो हमारे आज मेहमान खुसूसी हैं वही उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था इसी इदारा में, और मेरी ज्वाइनिंग के ऊपर जो है वो खान साहब के साइन सिग्नेचर है। हालांकि सीनियर हेडमास्टर साहब उस वक्त यहाँ मौजूद थे, वो एक लंबी दास्तान है। बहरहाल खान साहब सीनियर हेडमास्टर के होते हुए मेरी सिग्नेचर जो है वो ज्वाइनिंग के ऊपर खान साहब के हैं। तो इसी तरह अगले महीने 13 साल जो है वो अक्टूबर का आ रहा है, मैं अपनी 13वीं सालगिरह जो है वो मनाऊंगा सर्विस के हवाले से। तो अगर इसमें 13 साल अरसा खान साहब के साथ मैंने गुजारा है तो मैं खान साहब से सरबस्ता गुजारिश करूँगा कि अगर इस दुरानिये के अंदर, चूँकि जब मैं ज्वाइन हुआ तो मैंने आपको उस्ताद के रूप में देखा है, एक कुलीग के रूप में देखा है, तो मैं आपका बच्चा भी हूँ, शागिर्दों में से है। आप देख रहे हैं कि मेरे बड़े भाई जो है वो उनके शागिर्द हैं, तो मैं तो उनके बच्चों के अंदर जो है वो बच्चों के अंदर आ जाता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ बच्चों वाली। तो इन 13 साल अरसे के अंदर अगर मुझसे कोई कमी कोताही हो गई हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे यकीनन माफ़ भी कर देंगे, गलती छोटों की माफ़ कर दी जाती है। मोहतरम खान साहब, एक दिन वो जब आपने बहसीयत मुअल्लिम अपनी सर्विस का आगाज़ किया और आपके शागिर्द अव्वल भी आपके पहलू में तशरीफ़ फरमा है और आज अपने फ़राइज़ मनसबी से आप सबकदोश हो रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक सन 84 के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हुई और सन 2022 में आपकी सर्विस ख़त्म हुई, तो ये अरसा तकरीबन 38 साल का बनता है। तो इसमें आपने काबिल फ़ख्र लायक तहसीन और ग्रां कदर तालीमी खिदमात सर अंजाम देते हुए तशन्नगान इल्म की तशन्नगी को दूर किया। लिहाजा मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि मैं आप मशहूर की खिदमात को उजागर कर सकूँ। यकीनन इदारा हाजा आपके जाने के बाद इस इदारे के अंदर जो खला पैदा हो गया है या हो रहा है उसे पुर करने की पुर उम्मीद एक जसारत तो की जाएगी, लेकिन शायद आप जैसे शफीक मेहनती हमदर्द फर्ज शनास और मुहिब मुल्क को मिल्लत तलाश करना ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरातिफ होगा। मोहतरम खान साहब, आप कभी रिटायर नहीं, आप रिटायर नहीं है, क्योंकि आप तो कौम की रगों के अंदर खून बनकर हमेशा जिंदा रहेंगे। कुछ लोग अपनी सर्विस का दुरानिया इस अंदाज में गुजारते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए अमर हो जाते हैं। मोहतरम खान साहब, आप हमारे इदारे के एक शफीक उस्ताद हैं। मैं माजी का सीधा नहीं बोल रहा कि आप एक उस्ताद थे, बल्कि आप उस्ताद हैं और रहेंगे। आपने हमेशा कुलीग उस्ताज़ा की रहनुमाई की, लिहाजा आपकी तालीम और ताल्लुम के हवाले से जो खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और इंशाअल्लाह ये आपकी खिदमात सनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। मोहतरम सर, आज आप एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से अपनी सर्विस मुकम्मल करके
ضرور ریٹائر ہو رہے ہیں، مگر بحیثیت استاد اپنی قوم میں ہمیشہ زندہ و جاوید رہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آخری شعر پر: جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ سن 2022 کے اندر آپ اپنی سروس مکمل کر کے جا رہے ہیں تو میرے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، سفید ہو گئے ہیں۔ تو جب آپ اس ادارے کے اندر تشریف لائے تھے سن 2000 میں آپ آئے تھے، 22 سال کا عرصہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے شاگردوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ حال تھا۔ سن 2000 کے اندر جب خان صاحب یہاں آئے تھے تو میں یہ تھا، اور جب جا رہے ہیں تو میں یہ ہوں۔ شاید میرے شاگرد بھی مجھے وہ پہلے والی شکل میں دیکھنا چاہیں گے، لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، زندگی میں جو انسان آیا ہے وہ آیا ہے، وہ آئے گا، اسے جانا بھی ہے اور وہ جائے گا بھی۔ تو اس لیے ہمیں زندگی کے اندر رہ کر جو ہے وہ زندگی کو اصولوں کے مطابق گزارنا۔ آپ ہمارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، خان صاحب کی ایک اچھی کلاس ہے، گاہے بگائے وہ آپ کے بارے میں مجھ سے فون کر کے پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو میں ان کو یقین دلاتا رہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جتنے جوگے ہوئے، ہم آپ کی طرح تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنے جوگے ہوئے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ وہی آپ کی شفقت اور پیار جو ہے وہ کرتے رہیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی موقع شکایت کا نہیں ملے گا۔ باقی چھوٹی موٹی تو ہو جاتی ہیں، میں اس کے بارے میں نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔